بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھانہ چونترا میں، تھانہ صدر بیرونی راولپنڈی میں، چکری میں جو کچھ ہوتا ہے اس پہ میں 2-4 دن کچھ باتیں بولی ہیں میں نے، لیکن مزہ نہیں آیا۔ آج ہوا یہ کہ میں آیا تو اسٹوڈیو میں شمشاد مانگٹ موجود تھے۔ عام طور پر میں انکار کر دیتا ہوں کہ فلاں میرا شاگرد نہیں ہے، یعنی لوگوں کا دعویٰ ہے، کئی ہزار لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ میرے شاگرد ہیں، لیکن میں کسی کو شاگرد مانتا ہوں۔ لہذا آج ہم بیٹھے ہوئے، اب سے 1 منٹ پہلے ہم آرام سے بیٹھے تھے، اور پھر طے ہوا کہ اچھا اس پہ ذرا گفتگو کریں، یہ سارا دھندا کیا ہے۔ وہاں کئی 100 FIRs ہیں، کئی 100 قتل ہیں۔ میں بہت بول چکا ہوں، اس پہ ذرا شمشاد مانگٹ کو سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ مانگٹ، یہ کیا جھگڑا ہے، پھڈا کیا ہے؟ استاد محترم، اصل میں وہاں پہ پھڈا جو ہے نا، یہ کاروبار ہے۔ FIA بھی کاروبار کر رہی ہے، اینٹی کرپشن بھی کاروبار کر رہی ہے، پولیس بھی کاروبار کر رہی ہے۔ مرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ اجرتی قاتل ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں جن کا وارث کوئی نہیں ہوتا، یا جن کے پیسے جو ہے وہ مافیا لے چکا ہوتا ہے، بندے دے دیتا ہے، پھر وہ 2 طرفہ فائرنگ میں مارے جاتے ہیں۔ پولیس اگر چاہے تو یہ قتل عام رک سکتا ہے، لیکن پولیس چونکہ خود اس کاروبار کا حصہ ہے۔ رات کو جو میٹنگز ہوتی ہیں پنڈی میں، یہ چکری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کل رات بھی ہوئی ہے ایک، بس میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، کل رات یہ روزانہ کی بنیاد پہ ولی جان کہیں چلا گیا تھا، وہ کسی اور کی جان ہو گیا، کسی اور کی جان ہو گیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، آج رات واپس آ جائے گا۔ مطلب لگتا ہے ولی جان نے بھی کسی سیاسی شخصیت کی گھوٹی پی لی ہے، یا اس کا جھوٹا پی لیا ہے۔ پارٹیاں روز ہی بدلتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے۔ وہاں ایک ہے، میں جان بوجھ کے میں کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ جائیں گے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ پہلے کسی اور کی جان تھا، آج کسی اور کی جان ہے، اور کل کسی اور کی جان ہوگا۔ یہ جھگڑا کیا ہے، پھڈا کیا ہے، کیا وہاں پہ اصل میں دھندا جو ہے نا خان صاحب مفادات کا ہے، پیسے کا ہے۔ مثال کے طور پہ جو پولیس افسران ہیں، جو پروموٹی ہیں، DSP SP تک کے جو پروموٹی ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دیکھیں کہ عبداللہ سٹی، مویدہ سٹی، یا دوسری جو سوسائٹیاں وہاں پہ موجود ہیں، اولان سٹی، ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا گیم کرنی ہے۔ جو نیا آفیسر آتا ہے، CPO آتا ہے، وہ 1 ہفتے کے لیے تو بالکل نیوٹرل، غیر جانبدار اور کڑکدار آواز میں جناب علی وہ کہتا ہے قانون کی ریٹ قائم ہوگی۔ پھر ہفتے بعد پھر ریٹ ڈھیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو DSP، جو پروموٹی SP ہیں، SHO بریفنگ دیتا ہے کہ جناب ادھر سے مال اتنا آئے گا، ادھر کا مال ادھر چلا جائے گا، ادھر کا مال اتنا ہو جائے گا۔ پھر یہ سودے بازی ہو جاتی ہے۔ خان صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین مانے کہ یہ جو لینڈ گریبر ہیں، یہ پولیس افسران کے ساتھ شام کو میٹنگ کرتے ہیں، اور صبح جو ہے وہ پھر اس میٹنگ کی روشنی میں آپریشن شروع ہوتا ہے، اور پولیس افسران ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہاں تک چلے جائیں۔ مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل صبح آپریشن ہوگا، وہ کیا آپریشن ہوگا؟ وہ آپریشن اس اصول کے مطابق ہوگا، ان کو بتا دیا گیا ہوگا اس سوسائٹی والوں کو کہ آپ نے اس حد تک چلے جانا ہے۔ پھر وہاں پولیس جائے گی، جائے وقوع دیکھے گی کہ آپ نے قبضہ کیا ہے، ایک ہلکی پھلکی خسی سی FIR ہم دیں گے جس میں آپ کی ضمانتیں کنفرم ہیں۔ تو اس کے بعد یہ خسی سی FIR کیا ہوتی ہے؟ مثلا سر جی، جس میں قابل ضمانت دفعات لگتی ہیں، اور اس میں وہ جو خسی سی FIR جو ہوتی ہے نا، اس میں جو سوسائٹی کا مالک ہوتا ہے اس کا نام نہیں ہوتا۔ یہ جو نہیں، وہ جو میں کہتا ہوں چھوٹو رام اور لٹل ماسٹر اور خیمیم اور فرنٹ مین، اچھا، اس لیول کی جو FIR ہوتی ہے نا سر جی، جس لیول کی FIR ہوتی ہے اس لیول کے پیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو میں FIR کہہ رہا ہوں، اس کے تو رات کو سودا ہو گیا نا کہ آپ اتنی زمین پہ قبضہ کریں گے، اتنے پیسے آپ ہمیں دے دیں گے، اور قانون کے نام پہ ہم ایک FIR دے دیں گے۔ لیکن جب بڑا واردات کرنی ہو، جس میں قتل و غارت بھی ہو، جس میں آپ نے براہ راست سوسائٹی مالکان کو نامزد کرنا ہو، اس میں وہ نامزد بھی کر دیتے ہیں، لیکن پولیس پھر ان کے گھر پہ کبھی نہیں جاتی۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا عام آدمی کو کس طرح، نہیں وہ کیسے نہیں جاتی FIR جو ہو جاتی؟ خان صاحب میری بات سنیں، اب ایولان سٹی کے مالکان پہ پرچہ ہوا، اس میں یہ عاصم عزیز جو ہے
عبداللہ سٹی کا مالک براہ راست نامزد ہے، اس کا بھائی براہ راست نامزد ہے، عامر کیانی براہ راست نامزد ہے، سابق گورنر سندھ براہ راست نامزد ہے۔ اب اینٹی کرپشن والے دیکھیں، انہوں نے جب چودھری تنویر کو پکڑنا تھا، پاکستان کے جتنے ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے ایمرجنسی لگا دی تھی، اور جو اینٹی کرپشن کے نیب قاصد ہیں نا، ان کو بھی جا کے پوچھ رہے تھے کہ جناب وہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طرف سے نکل سکتے ہیں، اور جو چودھری تنویر کے ذاتی ملازم ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ کسی رشتہ دار کے گھر چھپے ہوں۔ یعنی جب قانون نے اپنی اصل شکل دکھانی ہو تو پھر چودھری تنویر کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اور قانون نے اگر 2 کمبل اوڑھ کے گرمیوں میں بھی سونا ہو تو پھر ان کو نہ تو آسم عزیز کا گھر دکھائی دیتا ہے، نہ انہیں عمران اسماعیل نظر آتا ہے، نہ عامر کیانی نظر آتا ہے۔ خان صاحب چونکہ طے یہ شدہ ہوتا ہے۔ موویڈا سٹی کیا ہے؟ عجیب سا نام ہے۔ موویدہ سٹی خان صاحب یہ انہوں نے کوئی، میں نے سنا ہے کہ کوئی اسپینش نام ہے یا کوئی پتہ نہیں، مطلب کوئی انٹرنیشنل ہے۔ اسپینش نام پاکستان میں کیوں آتے ہیں؟ اور سر یہ دیکھیں پبلک جو ہے نا سر جی، اس سے متاثر ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسا یہ جزیرہ آباد کریں گے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جیسا کہ یہ سر جی سوشل میڈیا پہ اشتہارات چلاتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے بکواس کے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، گراؤنڈ پہ ان کے پاس زمین بھی نہیں ہوتی۔ مانگٹ آپ کی تھیوری یہ ہے کہ کم چھک کے رکھو، ہونا کچھ نہیں۔ ہونا کچھ نہیں، کہ تسی جنہ مرضی قبضہ کرو، ہونا کچھ نہیں۔ خان صاحب اب میں بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے وہیں پہ ہے، یہ ایولان سٹی جو ہے، یہاں بلیو ایریا میں انہوں نے بہت بڑا عالیشان دفتر بنایا، یہ اس طرف پارلیمنٹ کی طرف جو ہے بلیو ایریا میں۔ خان صاحب وہ ایف آئی آر ہوئی، اس میں 2 پٹواری تو رگڑے میں آ گئے، اور یہ طے شدہ ہے کہ وہ جو ہیں ٹیمپرڈ ہیں ایف آئی آریں، لیکن جن کو پکڑنا چاہیے تھا ان کو نہیں پکڑا گیا۔ حتیٰ کہ اب اینٹی کرپشن والے اتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کہ وہ اپنا جرم ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب یہ جرم ہوا ہے۔ کیوں؟ مال اعظم۔ یہ روزانہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیوں ہوتے ہیں؟ خان صاحب دیکھیں نا، دونوں طرف سے پیسہ آتا ہے۔ مثلا جو قبضہ کر رہا ہے وہ بھی پیسے لے کے بیٹھا ہے، جو ان کا مخالف ہے وہ بھی پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو سوسائٹیاں کے باہمی جھگڑے ہیں، خان صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ زمینوں کے معاملات سمجھتے ہیں۔ اگر ایک پٹواری جا کے نشاندہی کر دے کہ بھائی یہ زمین جو ہے فلاں شخص کی تھی اور اس نے فلاں کو دے دی۔ اچھا میں آپ کے سامنے ایک اور صورت رکھتا ہوں۔ جس زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہاں جی، اگر وہ ملکیت ہو یا حقوق شاملات لگ گئے ہوں تو قبضہ تو نہیں ہو سکتا، بالآخر حقدار کو مل جائے گی۔ بالکل۔ یہ کیا زمین ہے جس پہ جھگڑا ہے؟ سر جو شاملاٹ کی زمین ہے نا، وہ تو ہر قبضہ مافیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پیو دادے کی ہے، کیونکہ بذریعہ پولیس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے۔ اب خان صاحب یہ پہلے جو دھندا تھا نا، یہ خالی زمینیں نہیں ہیں، کچھ ایسی جو شاید کسی وقت حکومت کے تھی، ریونیو نے اسے تبدیل کرتے 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 اور سر ریونیو والوں کو تو خود پتہ نہیں ہوتا، وہ تو جب قبضہ ہوتا ہے درخواستیں آتی ہیں، گاؤں کے لوگ آتے ہیں کہ جناب یہ شاملات زمین ہمارے گاؤں کی ہے، اس پہ فلاں فلاں برادری کا حصہ ہے، تو ریونیو والوں کو ہوش آتا ہے کہ اچھا یہ بھی زمین سی۔ پھر یہ بجائے اس کے کہ وہ اس کا حق جو ہے حقدار کو لے کے دیں، یہ سوسائٹی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اینٹی کرپشن کیا کر رہی ہے؟ اگر ریونیو جو ہے اس کے پھڈے تو سارے وہاں ہیں نا، ہاں جی، لیکن وہاں کچھ افسر تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر اگلا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے اگلا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ خان صاحب پہلے تو یہ کاروبار لینڈ مافیا اور پولیس حد کے حد تک تھا، اب یہ اس نے تھوڑا سا اور اپنا قد بڑا کیا ہے۔ ریونیو والے تو ان کے بغیر تو یہ دھندا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فردات میں ہیرا پھیری اور ادھر کا مال ادھر کی زمین ادھر کرنا، یہ سارا ریونیو والے کرتے ہیں۔ لیکن اینٹی کرپشن والے اور ایف آئی اے والوں کی انٹری اب نہیں ہوئی ہے۔ وہاں پہ درخواست جاتی ہے اینٹی کرپشن میں، پہلے تو وہ اس کو لٹکانے کا، تفتیش لمبی کرنے کا پیسے لیتے ہیں مافیا سے، پھر جب ایف آئی آر دیتے ہیں تو بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ ایف آئی آر کس قسم کی ہوگی۔ اگر تو پیچھے پاوا پکا ہے ایف آئی آر والا جس کو کروا رہا ہے، اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی پاوا پکا ہے، پیسے دے، ایف آئی آر ایسی دیں گے تھوڑے کار نہیں آویں گے۔ ٹھیک۔ اور ایف آئی اے والے کیا کرتے ہیں سر جی؟ ایف آئی اے والے 10 سال تفتیش جاری ہے، یعنی ایک انسپیکٹر ایک انکوائری سے کروڑ پتی ہو کے نکل جاتا ہے، تفتیش جاری ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو ہے، کوئی لاوارث سوسائٹی ہے، 700 اس کے متاثرین ہے خان صاحب، 7 سال اس کی انکوائری چلی ہے، 7 سال کے بعد یہ رمضان کے آخری عشرے میں ایف آئی آر ہوئی ہے، 7 سال کے بعد۔ یہ سپریم کورٹ کی جو تھی کوئی سوسائٹی، اس کا بھی کوئی ایسا ہی نہیں تھا؟ آپ اس میں بہت اس کا تو خان صاحب اتنا بڑا پلندہ ہے، اس کے لیے تو ہمیں کوئی 10 پروگرام کرنے پڑیں گے۔
اس میں تو نثار افضل سے لے کے پتہ نہیں وہاں کے جو لوگ ہیں شیر افغن تک، شیر افغن نے اپنے جناب علی عزیز و کارب کو جناب علی نواز دیا ہے. وہ بڑے، میں نے سارے ڈاکومنٹ یہاں پہ نا لور کورٹ میں تھے، وہ 5000 کے قریب ڈاکومنٹ ہیں جو میں نکلوا کے لایا ہوں وہاں سے. وہ ایک ہر صفحہ ایک سٹوری ہے خان صاحب. اور سپریم کورٹ دیکھیں نا. اچھا یہ سارے چھوٹو رام ایسے ہی بنے جیسے چھوٹو رام بنا ہے؟ پتہ نہیں چھوٹو رام ہے یا سر جی رام ہے. یہ منہ میں چھری، وہ کیا کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام. ان کا خان صاحب اب دیکھیں آج، اب میں صرف آپ کو بتاؤں کہ لینڈ گریبر کتنے مضبوط ہیں. ہماری جو پارلیمنٹ ہے کھڑی ہوئی ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے ڈٹ کے، روز کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو بلائیں گے، رجسٹرار کو بلائیں گے. آج مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وہاں پہ فلور پہ کھڑے ہو کے بے بسی کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب قومی اسمبلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی 1100 کنال پہ کب لینڈ مافیا نے قبضہ کر لیا. کون ہے لینڈ مافیا؟ جناح گارڈن والے. انہوں نے کہا کہ مزید یہاں پہ قراردادیں منظور کرنے کے بعد 10 سال میں صرف 400 بندوں کو پلاٹ دیے، 600 پلاٹ ابھی بھی باقی ہے. خان صاحب یہ پارلیمنٹ ہے، ہماری مؤثر پارلیمنٹ ہے. ادھر یہ وہ تو کہتے ہیں ہم بلا لیں گے ججوں کو. اور سر یہ بس ایک سیاسی نعرے، بس بازو ٹانگ کے خواجہ آصف اینڈ کمپنی کے جناب یہ کر دیں گے. وہ ذرا جناح گارڈن والوں کو بلائیں نا، ذرا پوچھیں کہ بھائی اچھا جناح گارڈن میں بھی کئی پارٹیاں ہیں. اب تو پرانی پارٹی نہیں ہے، اب کوئی اور آئی تھی، اب پھر کوئی اور آ گئی. جو آتی ہے سر اگلے کی استاد ہوتی ہے، جو آتی ہے جو پچھلے کی استاد ہوتی ہے. ہوتے تو سر جی وہی کاریگر ہی ہیں نا. عام آدمی تو نہیں یہ سوسائٹیوں میں آتا ہے، ان کو پتہ ہے ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اب نئے کاریگر ہیں. اچھا یہ ایک بات بتائی میں نے آپ کو خان صاحب، اب سپریم کورٹ کے جج ہیں ہمارے، یہ سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. اس کو بنے ہوئے 25-30 سال ہو گئے خان صاحب. کس جج کو پلاٹ ملا ہے، کس رجسٹرار کو، کس ملازم کو پلاٹ ملا ہے؟ تو شیر افغن صاحب کا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے اپنے کتنے عزیز و کارب کو پلاٹ دے دیے. پوچھنے والا کوئی نہیں. اور سر پوچھنے والا یہاں کیا ضرورت کیا ہے پوچھنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جج صاحبان کے پاس کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اب مجھے امید یہ ہے کہ جو میں ریکارڈ نکلوا کے لایا ہوں وہ آپ کے پروگرام میں بھی، پھر میں اپنے اس پہ بھی کرتا ہوں. اس ایشو کو ہم نے اتنا ہارڈ ایشو بنا دینا ہے کہ ججوں کے ساتھ ہی. یہ عبداللہ سٹی کا کچھ معلوم ہے کیا ہوا تھا وہاں؟ عبداللہ سٹی کی سن لیں سر جی. ویسے تو خان صاحب اس پہ الگ پروگرام کرنا چاہیے ہمیں. کریں گے. عبداللہ سٹی کے پاس 300-400 کنال زمین تھی اور اس نے ہزاروں میں فائلیں بیچ دی عاصم عزیز نے، اور دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹا. خان صاحب یہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی حاضری تھی اس میں وہ عاصم عزیز وہاں موجود تھا. اس پہ بھی ایف آئی آر تھی ہے. اب اسلام آباد پولیس نے اس کو گرفتار کیا. میں اس کے آپ کو پاور صرف بتانے لگا ہوں، پیسے کی پاور ہے اس کی، نہیں پیسے کی. اس کو بلیو ایریا سے گرفتار کیا ہے. اب سی ٹی ڈی پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے تو اس کو سی ٹی ڈی تھانے میں لے کے جانا چاہیے. وہ جو ہی گرفتار کیا اس سے زیادہ ڈیل شروع ہو گئی. میرے ذرائع کے مطابق، مجھے پولیس ذرائع نے بتایا کہ 5 کروڑ میں اس کی ان کے ساتھ ڈیل ہوگی. اب گاڑی کدھر جا رہی ہے؟ تھانے نہیں جا رہی ہے پنڈی. تو جو پرانا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ جا کے ان کی ڈیل فائنل ہوگی. پیچھے سے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے یہ چیزیں. پیچھے سے ایک گاڑی آئی ہے تو پولیس کہتی ہے کہ اس گاڑی نے آ کے ہماری گاڑی کو، سی ٹی ڈی پولیس کی گاڑی کو روکا ہے اور کہا ہے کہ عاصم عزیز کو ہمارے حوالے کر دو. اور انہوں نے پروٹوکول کے ساتھ ان کو اس کے حوالے کر دیا. وہ کون سا؟ وہ پولیس والے، اسلام آباد پولیس کے سی ٹی ڈی پولیس اہلکار. خان صاحب سی ٹی ڈی پولیس اہلکار میں نے پتہ کیا عام پولیس والوں سے زیادہ چوکو چوبند ہوتے ہیں. لیکن چونکہ مبینہ طور پہ 5 کروڑ کی ڈیل ہو گئی، عاصم عزیز کو سرکاری گاڑی سے اتار کے ادھر ان کے حوالے کر دیا گیا کہ اے لو بھائی جی جاؤ. اور اب کیا سر جی، اب اس کی جو کروڑ روپے مالیت کی گاڑی ہے اس کو ریکور، یعنی بندے کو نہیں پکڑنے کی کوشش کی جا رہی. اس کی گاڑی جو ہے کہ جی اس گاڑی میں بیٹھ کے بھاگے، وہ بھی کروڑوں روپے کی، وہ بھی پولیس کے ہتھے لگ جائے گی. یہ میں اس کی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے عبداللہ سٹی کا پوچھا ہے نا. اب عبداللہ سٹی کی جو زمین ہے، عزت مآب عاصم عزیز صاحب، اس کے ساتھ کیا، عبداللہ سٹی کے نام پہ 300-400 کنال زمین تھی، وہ اس کے اوپر اس نے فراڈ کر لیا. وہی زمین وہاں سے اٹھا کے ایولان سٹی کے نام پہ کی جا رہی ہے. اب وہاں پہ عامر کیانی صاحب اور عمران اسماعیل کو اس نے آپس میں لڑا دیا، کیونکہ وارداتیہ تو پکا ہے نا عاصم عزیز. یہ زمین نام کر رہا ہے جناب عمران اسماعیل کے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ کراچی سے آئے گا تو میں پنڈی وال ہوں تو یہ میرے ساتھ وہاں سے آگے تو نہیں لڑ سکے گا. عامر کیانی تھے سر جی، تو پتہ ہے پنڈی وال ہے نا، تو اس کو پتہ ہے کہ کیانی قبیلہ یہاں، چونکہ کیانی ٹرائب بہت بڑا ہے. عاصم عزیز کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ان کے ساتھ ہیرا پھیری کی تو یہ جتی لا لیں گے.
تو یہ عمران اسماعیل کو نام پہ کر رہا ہے وہ زمین. میں نے وہاں سے پتہ کیا ریونیو سے, تو وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. خان صاحب یہ بہت بڑی واردات ہے. ایولان سٹی, عبداللہ سٹی, لیکن ادارے سو رہے ہیں, سو اس حد تک رہے ہیں کہ کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں دینی, مال اپنا لے رہے ہیں. اچھا یہ جو کہہ رہا نا مانگٹ ایف آئی آر نہیں دینی, طے کر کے دینی ہے, بندہ چھین کے لے جانا ہے سی ٹی ڈی نے, اگر عام پولیس نے پکڑا تو. آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اب شاگرد جو ہیں وہ مجھ سے کئی قدم آگے چلے نہیں نہیں, ہم استاد جی کے پیچھے پیچھے. میں نے یہ پروگرام بیٹھے بیٹھے ایسے ہم دونوں نے کیا, اور اب آپ کو ہر دوسرے دن لمبے عرصے کے لیے ہم گفتگو کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. وہ جو میں نے شروع میں گفتگو کی تھی نا, کہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے استاد ہیں, میں کہتا ہوں نہیں میں آپ کو دیکھا نہیں کبھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نامعلوم تو بہت سارے ہوتے ہیں. میرا شاگرد اگر کام نہیں کرتا یا کام نہیں آتا اسے, تو میں انکاری کر دیتا ہوں کہ نہیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. شمشاد مانگٹ کے ساتھ میرا رشتہ ہے, بہت شکریہ. اور یہ جو رشتہ ہے نا, یہ کبھی سوچا بھی نہیں, یہ پلان نہیں ہوا پروگرام. ایسے بیٹھے بیٹھے دونوں کیمروں کے سامنے بیٹھے تھے اور گفتگو شروع ہو گئی. اور اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ ہم دونوں کے پروگرام میں, ہم دونوں کے بھی نہیں بلکہ پروگرام نام میرا ہے شمشاد مانگٹ کے منہ سے, آپ ایسی گفتگو سنیں گے کہ ایک سوسائٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار کاغذ میں لائے ہوں. وہ سارے کاغذ بھی آپ دیکھیں گے, وہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں گے, سمارٹ سٹی پہ ہمیں بولتے ہوئے دیکھیں گے, اور وہ جو میم میں کہتا ہوں اور چھوٹو رام کہتا ہوں اور لٹل ماسٹر کہتا ہوں, اور کوئی حماد بھی ہے, کام چھک کے رکھو کے نام پر جو ایف آئی آر ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو پوری توجہ سے بتائیں گے کہ اصل واردات کیا ہے, اور پنڈی پولیس کیا منصوبے بنا رہی ہے, آپریشن کیسے ہوتے ہیں, افغان ملیشیا کیا کر رہی ہے, ان کے سرپرست کون ہیں. شاید بڑے بڑے نام آئیں گے سارے کام میں انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے گا ہم کرتے کیا ہیں. خدا حافظ.